اچھا، آ، ہم نے لاسٹ ٹائم پروسیجرل ڈاکومنٹیشن ریگارڈنگ مرابحہ ٹرانزیکشن کے حوالے سے ڈیٹیل میں بات کی تھی. آپ میں سے کوئی ہے تھوڑا سا اس میں کسی کوئی اشکال ہو، خاص کر جورسٹیکلی اگر کسی کو کوئی ایشو ہو اس کے اندر، فقہی اعتبار سے کوئی مسئلہ ہو؟ میں نے جگہ جگہ پر ان تمام پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر دیا تھا کہ کہاں پر پرومس ٹو سیل ہوتا ہے اور کہاں پر جو ہے ایکچوئل سیل کی ایگریمنٹ ہوتی ہے. تو اس میں دونوں میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. شروع کے اندر جب پرومس ٹو سیل ہوتا ہے تو جب ہم اسینشیل آف سیل پڑھ رہے تھے تو وہاں پر یونیلیٹرل پرومس اینڈ بائیلیٹرل پرومس اینڈ دین کانٹریکٹ کی ہم نے کچھ ڈیٹیل میں 5 سارٹ آف رولنگس پڑھے تھے. اف یو ریمبر دیٹ کہ اس میں اگر پرومیسر کی وائلیشن کی وجہ سے پرومیسر کو کوئی لاس ہوتا ہے تو کیا اس کو سو کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. اور پھر وہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا کیا حکم تھا، اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اسپیشلی پھر میں نے یہ آپ کو یہ بات اس دن بھی بتائی تھی کہ یہ کرنٹ اسکالر کا جو موقف ہے کہ پرومیسر کی وائلیشن کی وجہ سے پرومیسی کا بقدر لاس اس کو سو کیا جا سکے گا قضاءً. ٹھیک ہے، مطلب اس کو لاس کے بقدر اس کو اس کی کمپنسیشن پے کرنی پڑے گی جب اس نے وعدہ کرا اور وعدہ کرنے کے بعد اس نے وائلیٹ کیا تو وہاں پر وہ پے کرے گا. تو یہ وہاں فور کے اندر کہ جب کلائنٹ آتا ہے اور کلائنٹ بینک سے اپلیکیشن کے اوپر وہ آگے پروسیس چاہتا ہے تو پھر بینک اپنا فرسٹ انیشل سٹیپ پورا کرنے کے بعد وہ اس کو پرومس ٹو سیل کے لیے بلاتے ہیں، وہاں پر وہ سائن کرتا ہے. تو دیٹ وی کال اٹ ا ماسٹر ایگریمنٹ، ایک طرح کا ایم یو ٹائپ سائن ہوتا ہے، اور ایم یو کی بائنڈنگ نہیں ہوتی ایکچولی. وہ یہ کیا کہتے ہیں یہ مفاہمتی یاداشت جو عام طور پر جن کا نام ہوتا ہے. تو میرا ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اشکال آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہو سکتا تھا کہ یہ کس طریقے سے ہم ان کو ایک پرومس ٹو سیل کرواتے ہیں، اور پھر آگے جا کے یہی کلائنٹ جو ہے وہ کے حوالے سے ایک طرف وہ پرومس ٹو سیل کرتا ہے تو دوسری طرف ایجنسی اگریمنٹ کرتا ہے. تو دونوں کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک وقت کے اندر بائر بھی ہے اور ایک وقت کے اندر وہ اپنا ایجنٹ بھی ہے. تو وہ والی صورت یہاں پر پیش نہیں آتی. تو یہ ایک اشکال آپ کے مائنڈ میں آ سکتا تھا، اس کی میں نے کلیئرٹی کر دی تھی. تو اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی اشکال ہو تو وہ مجھے ابھی آپ بتا سکتے ہیں، تو ہم آگے ہم موو آن کرتے ہیں. اسی کو کنٹینیو کر کے میں اس کو لنک کر دیتا ہوں ڈیمینشنگ مشارکہ کے ساتھ. اور کیونکہ اس میں بہت سارے اسٹیپ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں تو ہم آگے ڈیمینشنگ مشارکہ کو لے کر اگر ہم جائیں گے تو میں یہاں سے کنٹینیو کروں گا کہ جہاں پر آخر میں مرابحتاً کوئی چیز پرچیز کرتا ہے اور پھر آگے جا کے کلائنٹ اگر وہ بینک والے اسپیشلی آپ سے ڈیمینشنگ مشارکے کے اوپر کوئی چیز بیچتے ہیں یا کوئی فائنانسنگ کرتے ہیں. تو آج کل آپ لوگوں نے پرائم منسٹر کا اپنا گھر اپنا پلیٹ پہ اوپن دا ڈیمینشنگ مشارکہ. میں یہاں پہ تھوڑا سا نا ڈیمینشنگ مشارکہ سے پہلے میں آپ کو جو میرے پاس چیپٹر 10 جو اوپن ہو گیا ہے اس کے اندر انٹروڈکشن ٹو مشارکہ ہے، دین ٹائپس ہے، اور پھر رولز آف شرکت العقد ہے اور بیسک رولز آف مشارکہ. اس کو ڈیٹیل میں پڑھنے کی بجائے اگر تھوڑا سا ہم اس کو اس کے اوپر ہم اس کا اوورویو لے لیں اینڈ دین وی فارورڈ ٹوورڈز ڈی ایم مشارکہ جو ہے وہ یہی مرابحتاً اگر کوئی بینک آپ کے ساتھ فائنانسنگ کرتا ہے تو ان کی ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے ہم بہت زیادہ لنکیجز جو پروسیس ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، یہ میں اگر ہم ڈی ایم کے لیے اگر ہم پڑھنا چاہیں تو اس میں پہلی چیز آپ کو یہ سمجھنی ہوتی ہے کہ مشارکہ کے اندر عام طور پر ہم جو اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ ایک جوائنٹ انٹرپرائز ہوتا ہے. وہاں پر مشارکہ is an Arabic word which means sharing. In the context of business and trade, it means a joint enterprise.
اور اسی جوائنٹ انٹرپرائز کے اندر آل دا پارٹنر شیئر دا پروفٹ اور لاس، دونوں جو جتنے بھی اس کے اندر پارٹنر ہوتے ہیں. اور یہ پارٹنرشپ اٹ میں بی مائٹ بی بٹوین ٹو اور مور پارٹیز ہو سکتا ہے، مور دین ٹو بھی ہو سکتا ہے، فارم ٹو فارم بھی ہو سکتا ہے، مور فارمز کے اندر بھی ہو سکتا ہے. اور یہ ہم نے وہاں پر بھی اسی ڈیٹیل میں بات کی تھی جب ہم کانٹریکٹ کی بات کر رہے تھے. تو اور اس جوائنٹ انٹرپرائز کے اندر ایچ پارٹی جو ہوتی ہے وہ اپنی اسپیسیفک کوئی خاص اماؤنٹ لے کر آتا ہے اور اس کے مطابق وہ جوائن کرتے ہیں مشارکے کے اندر. مشارکہ is a contract by the mutual consent of the parties for sharing of profit and losses arising from joint enterprise or venture. ایک اور تعریف ڈاکٹر محمد زبیر صاحب نے کی ہے، زبیر عثمانی صاحب نے کی ہے. ان کے جو ایک کتاب ہے، ان کا اپنا پی ایچ ڈی کا جو مقالہ ہے، وہاں سے یہ ڈیفینیشن ڈیرائیوڈ ہے. اور اسی کے اندر the contract must take place with free consent of the parties without any fraud or misrepresentation. یہ ضروری ہوتا ہے، آپ مشارکہ کے اندر آپ جوائن کرتے ہو تو آپ کا فری کنسنٹ وہ ہونا ضروری ہے. If one or more partners choose to ratio of their profit cannot exceed the ratio which their capital investment bears, so the total capital investment and مشارکہ. یہ ایک اہم نقطہ ہے، اس کو ذرا سمجھنا چاہیے کہ مشارکہ کے اندر جو جتنے بھی پارٹنر ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے ایکٹیو پارٹنرز ہوں. ایکٹیو پارٹنر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مشارکہ کسی پارٹنرشپ کے اندر دو یا دو سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو سب کا اپنی اس پارٹنرشپ کے اندر ہونا ضروری ہے. وہ ایکٹیولی اماؤنٹ بھی پے کرے اور ایکٹیولی وہ کام بھی کرے، تو یہ ضروری نہیں ہے. بعض اوقات مشارکہ کے اندر کوئی ایک سائلنٹ پارٹنر بھی ہوتا ہے جو کہ جس کو ہم نان ورکنگ پارٹنر بھی کہہ سکتے، یعنی وہ صرف اور صرف اس نے اپنا اماؤنٹ دیا ہوتا ہے اور وہ ایک بیگ کے اوپر ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک پوائنٹ بڑا ضروری ہے کہ پھر پروفٹ کی جو پروپورشن ہے وہ اس کی کیپٹل انویسٹمنٹ کی جو ریشو ہے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب کیا ہوا کہ لیٹ سپوز لطیف اور حسن سردار کے درمیان مشارکہ ہے، اور ایک میں وہی کوئی حلوہ انٹرپرائز کی میں آپ کے ساتھ وہ کرتا ہوں، اسی کی مثال دیتا ہوں. اور اس میں 1,00,000 روپیہ لگایا کس نے؟ لطیف نے. اور 1,00,000 روپیہ لگایا حسن سردار نے. اب یہ دونوں کے درمیان 50-50 کا پروپورشن ہو گیا کہ 50% اماؤنٹ ایک کا ہے، لیکن کام کرنے والا بندہ حسن ہے اور لطیف از اے سائلنٹ پارٹنر. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پروفٹ اینڈ لاس کے لیے تو ضروری ہے کہ اگر کسی بھی مشارکہ کی بنیاد کے اوپر کسی انٹرپرائز میں کوئی لاس ہوتا ہے تو لاس ول بی بیئر ایز پر دیئر پرنسپل اماؤنٹ، وہ تو طے ہے، ٹھیک ہے. لیکن پروفٹ کی اماؤنٹ ہو تو آپ اس کے بقدر کیا کریں، اس کے بقدر آپ کو پروفٹ ملے. بلکہ پروفٹ کے لیے شریعہ پرسپیکٹو کی یہ رولنگ ہے کہ پروفٹ ول بی ڈسٹریبیوٹیڈ ایز پر دیئر ایگریڈ پروپورشنز. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی حسن اور لطیف اگر آپس میں جن پروپورشن کے اوپر یہ ایگری کرتے ہیں تو ان پروپورشن کے اوپر یہ آپس میں پروفٹ کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور کریں گے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایز پر دیئر انویسٹمنٹ پروپورشن ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ 1,00,000 روپیہ لگا. لیٹ سپوز اگر 1,00,000 روپیہ ایک بندے نے دیا اور 1,00,000 دوسرے نے دیا تو 50-50 ہو گیا. تو یہ لاس میں تو اس طرح ہوگا کہ 50-50 کے بقدر یہ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے. بٹ فار دا پروفٹ پرپز وہ آپس میں ایگریڈ پروپورشن کے اوپر جا سکتے ہیں کہ دونوں آپس میں کہے کہ چلو آپ 70-30 ہو، 60-40 ہو، یہ کوئی بھی پروپورشن ہو سکتا ہے. لیکن کے بیچ میں سائلنٹ پارٹنر سپوز کون ہے؟ لطیف ہے، وہ کام نہیں کر رہا، حسن کام کر رہا ہے. تو حسن تو لطیف کا جو پروفٹ کا پروپورشن ہے وہ اس کی انویسٹمنٹ کی پرنسپل اماؤنٹ کے ریشو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں پر 50% ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ لطیف 55% پروفٹ لے. یہ اس صورت کے اندر جب وہ سلیپنگ پارٹنر ہوگا، ٹھیک ہے. پھر اس کے آگے امپیکٹ میں بتاؤں گا کہ امپیکٹ یہ کیوں کرا ایسا ہے.
کہ وہ کام نہیں کرا تو اس سے زیادہ تو آگے سمجھ رہے ہیں. اچھا جب ہم ٹائپس کی بات کرتے ہیں تو یہ تو مشارکہ کے حوالے سے 2-3 بنیادی باتیں ہو گئی. ہمارے پاس مشارکہ کی 2 بڑی قسمیں ہیں جو عام طور پر فقہ کے اعتبار سے شرکہ سے تعبیر کرتے ہیں. تو وہاں پر شرکت الملک اور شرکت العقد. پھر شرکت الملک کی بھی 2 اختیاری اور غیر اختیاری، اور پھر شرکت العقد پھر ہمارے پاس فردر 3 اس کے شرکت الوجوہ. یہ آلریڈی ہم اپنی اس کے اندر فقہ کی بکس کے اندر ہم ہدایہ کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں پوری ڈیٹیل میں. تھوڑا سا سمجھ لیں. شرکت الملک پارٹنرشپ بائی جوائنٹ اونرشپ. A joint ownership of 2 or more persons in a particular property. یہ ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر 2 بندوں یا 2 سے زیادہ بندوں کا اس کی اونرشپ کے اندر، اس کی ملکیت کے اندر مالک ہونا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں شرکت الملک. اور یہ شرکت الملک اختیاری بھی ہوتا ہے اور غیر اختیاری بھی ہوتا ہے. جیسے اختیاری کے اندر comes to operation at the option of the parties. 2 بندے آپس میں مل جائیں، کوئی چیز آپس میں اکٹھا اس کے اندر وہ شریک ہو جائیں. اور غیر اختیاری بندوں کا اپنا ان کا اپنا ایکشن یا اپنا کانسنٹ اس کے نہیں ہوتا. لیکن لیٹس سپوز جیسے زید کے 2 بیٹے عمر اور بکر. اب زید کی وفات کے بعد اگر زید نے کوئی بھی چیز اس کی ہوگی، پلاٹ ہوگا اس کا، کوئی چیز ہوگی، تو وہ دونوں کے دونوں بندے اس کے اندر غیر اختیاری طور پر اس کے مالک ہو جائیں گے، کیونکہ میراث جو ہے یہ بھی ملک کا فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ غیر اختیاری ہو گیا. تو غیر اختیاری اور اختیاری پہ شرکت الملک پہ 2 ٹائپس بنتے ہیں. شرکت العقد جیسے ہم نے پارٹنرشپ بائی کانٹریکٹ کہتا ہے، اور یہ جو وہ ہے ٹائپ آف پارٹنرشپ ہے، یہ از افیکٹڈ بائی دا میوچول کانٹریکٹ. اس میں 2 بندے یا 2 فرم یا 2 انڈیویجول کوئی بھی وہ آپس میں ملتے ہیں. تو اگر وہاں پر سارے کے سارے پارٹنرز اپنا کوئی خاص کیپٹل شیئر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ شرکت الاموال ہے. Here all parties invest some capital to start business. ٹھیک ہے، سب نے اپنا کچھ کیپٹل لگا، لطیف نے بھی لگایا. اسی طرح شرکت الاعمال ہے، a partnership of 2 or more to contribute their skills. جسے عام طور پر ہمارے فقہ کتابوں کے اندر وہ ٹیلر کی مثال ہے. ٹھیک ہے، وہاں تمام پارٹنر جو ہے all partners provide some services to their customers and charge fee against these services which is distributed by the agreed ratio. جہاں پر بھی آپ کو بزنسز کے اندر پروفٹ کی ڈسٹریبیوشن کی بات ہوگی تو کیپ ان مائنڈ وہ ہوگا an agreed proportion, mutual consensus. باہمی رضامندی کے اوپر کوئی سی بھی پروپورشن یا تناسب کے ساتھ پروفٹ کی تقسیم ہوا کرے گی. تو یہ شرکت الاموال کے اندر بھی ہے، شرکت الاعمال کے اندر بھی ہے. اور شرکت الوجوہ جس کو ہم آج کل گڈ ول کی سے تعبیر کرتے ہیں، یہ شرکت الوجوہ دیکھو ہمارے ہدایت کے اندر بھی اور ہمارے کلاسیکل لٹریچر کے اندر پورا بھرا پڑا ہے. آج کل یہ آپ کا جتنے بھی ٹریڈ مارکس وغیرہ بکتے ہیں اور لوگوں کا جو برانڈ بکتا ہے، لوگوں کے نام بکتے ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہے، یہ ایک طرح سے ان کا گڈ ول ہوتا ہے. گڈ ول ایک وجوہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر کسی بھی برانڈ کی پاپولیرٹی یا پینیٹریشن سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس چیز کو لوگ کتنا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر دیکھیے یہ تو ہمارے پاس چیزوں پروڈکٹس کے اندر بھی ہے، اور آج کل تو ایجوکیشن کے اندر بھی بڑے بڑے جو ایجوکیشنل چینز ہیں، جیسے آپ کا الائڈ گروپ آف سائنسز ہو گیا، کالجز ہو گیا، اس طرح پنجاب گروپ آف کالجز ہو گیا، یہ مختلف اقرا کے ہیں، روزۃ الاطفال کے ہیں، یہ ڈفرینٹ چینز ہیں. یہ بھی آپ سے اس چین کے، اس برانڈ کی بھی آپ سے کیا کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں. بہرحال تو گڈ ول ایک اور چیز ہے جو گڈ ول کے اوپر. تو پارٹنرشپ آف here partners have no investment at all, just they buy commodities on different price on behalf of their own goodwill and sell them at spot. مثال کے طور پر کسی علاقے کے اندر جو ہے لطیف کا اپنے علاقے کے اندر وہاں ان کا گڈ ول ہے، وہاں لوگ اس کی جان پہچان ہے، اس کی وجاہت ہے، لوگ اس کو وہ کرتے ہیں.
تو دوسرا بندہ جاتا ہے اور اسی کے نام لے کر آگے استعمال کرتا ہے، چیزیں ادھار پہ لیتا ہے، آگے بیچتا ہے. تو یہ ایک پارٹنرشپ شرکت العقد کے اندر ہمارے پاس شرکت الاعمال، شرکت الوجوہ اور شرکت الاموال. وہی رول جو ہم نے پڑھے ہیں کانٹریکٹ کے لیے کہ کیا کیا رولز کنڈیشن ہو سکتے ہیں آپ کے لیے. وہاں پر ایگزسٹنس آف متعاقدین ہونا ضروری ہے، پریزنس آف کموڈیٹی ہے، آل دا پارٹیز مسٹ ناٹ بی میجور. یہ ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے. جب ہم ویلڈ اسینشیل آف ویلڈ سیل پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں آلریڈی ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے. تو متعاقدین کا ہونا ضروری ہے، پریزنس آف کموڈیٹی، اور کوئی جو متعاقدین ہے وہ محجور نہ ہو، مطلب پاگل نہ ہو اور سبھی ممیز ہو. اسلیو ناٹ پرمیٹڈ بائی ہز ماسٹر. اس کے لیے میں نے آپ کو اس کی جو کنٹمپریری اس کی انٹرپریٹیشن بتائی تھی کہ کوئی ایسا فرم جس کو کسی بھی ریگولیٹری باڈی نے اس کو بلیک لسٹ نہ کیا ہو. ہمارے پاس کمپنیز کے لیے جو ریگولیٹری باڈی ہے وہ SECP ہے، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. ٹھیک ہے. آگے ایگزسٹنس آف پارٹنرز، کیپٹل آف مشارکہ، مینجمنٹ آف مشارکہ، پروفٹ ڈسٹریبیوشن، لاس ڈسٹریبیوشن. یہ تقریباً آلریڈی بیسک چیزیں ہیں. میں نے اس کے حوالے سے آپ کو بتا دیا کہ کیپٹل کا مطلب ہے کہ کوئی اگر اپنا مال لا سکتا ہے. مینجمنٹ کیا ہوگی یہ، اور پروفٹ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پروفٹ جو ہے وہ میچول کنسنسس کے اوپر، دونوں میچول کنسنسس کے اوپر وہ ایگریڈ پروپورشن کے اوپر ڈسٹریبیوٹ ہوگا. اور کیپٹل کے لیے ایک بات ہے کہ اٹ شوڈ بی بوتھ کوانٹیفائڈ اینڈ اسپیسیفائڈ. یہ نہیں ہو سکتا کہ حسن اور لطیف کسی پارٹنر کے اندر اپنا کیپٹل لا رہے ہیں اور لطیف کہے کہ میری طرف سے 1 لاکھ ہے اور حسن کہے کہ میری طرف سے بس سمجھ لیں بس سب ادر کرو، کچھ دے دوں گا، بس میری طرف سے کچھ لاکھ ہو جائیں گے یا کچھ ہزار ہو جائیں گے. ہم نے کوانٹیفائڈ اسپیسیفائڈ کو آلریڈی پڑھ چکے ہیں پہلے. اور if fixed assets are being contributed, so the value of these assets should be agreed. ہاں یہ بڑا ضروری ہے. ہو سکتا ہے لطیف کہے کہ میری طرف سے 1 لاکھ روپیہ ہو گیا، یہ سامان ہوگا، تو سامان کی ویلیو اس دن کے اعتبار سے متعین ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ all assets of مشارکہ are jointly owned in proportion to the capital of each other. ہاں جتنی بھی ایسٹس ہوں گے تو اس کے اندر ہر شخص ہر چیز کے اندر بقدرے جو اس نے اماؤنٹ جو کیپٹل لایا ہوگا اس کے بقدر جو ہے وہ اس کا مالک ہوگا. آگے کہ ایوری پارٹنر ہیز رائٹ ٹو ٹیک پارٹ ان مینجمنٹ. دونوں مالک ہو سکتے ہیں، دونوں جسے ہم کہیں کہ مینجمنٹ کے اندر دونوں کو حصہ ہوگا، بلکہ جتنے بھی ہوں گے 2 بندے 3 ہیں تو سب کو اپنے اس مینجمنٹ کے اندر وہ حصہ لے سکتے ہیں. اور دونوں کا آپس میں پھر ان کو ہیڈ کون کرے گا، وہ پھر دونوں آپس میں میچول ایگریمنٹ کے اوپر جو ہے وہ پارٹنرز ڈیسائیڈ. mutual agreement of the partners, or partners are allowed to be a silent partner. In other words, one or more of the partners may decide not to work for the musharaka. We called it, جسے ہم نے بات کی، سارے پارٹنر ہیں، 2-3 پارٹنر ہیں، 4 ہیں، جتنی بھی ہیں وہ سارے کے سارے پارٹنر میں سے کہے کہ ہم 2 کام کریں گے اور 2 ہم سلیپنگ پارٹنر ہوں گے. یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میچول کنسنسس کے اوپر ہوگا. آگے ڈسٹریبیوشن آف پروفٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ profit shall be distributed in the proportion mutually agreed at the time of contract. If no such proportion has been determined, the contract is not valid in Sharia. ہاں یہ نہیں ہوگا کہ جسے ہمارے پٹھان لوگ، ہم پشتون میں یہ کلچر ہے کہ پیسے کا بولتے ہیں کہ بھائی کس طرح آپ لوگ پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کرو گے، تو وہ کہتے ہیں کہ بس بڑا خیر بشیا او بشی ناٹ این ایشو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرما. ایسے ہوتا ہے نا، پھر بعد میں کچھ ٹائم نکالنے کے بعد پھر ایک گلے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ میں نے زیادہ کام کیا، دوسری کہتا ہے میں نے پیسے زیادہ لگائے. اور profit of a partner must be as a percentage of total profit and not a fixed sum of money or percentage of capital invested. ہاں یہ ایک پوائنٹ ہے کہ جب دونوں بندے آپس میں پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کریں گے
تو پرائیویٹ ڈسٹریبیوشن کے لیے کوئی خاص اماؤنٹ نہیں طے کر سکتے. لیٹ سپوز حسن اور لطیف کے درمیان پارٹنرشپ ہے اور دونوں یہ نہیں کہ لطیف یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس مجھے ہر مہینے آپ 20,000 روپے دیا کریں گے, آپ ہر مہینے مجھے آپ 20,000 روپے دیا کریں گے. یہ ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ 20,000 سارا پروفٹ ہی نہ ہو, بلکہ کیا ہوگا, دونوں کے درمیان جو پروفٹ ہوگا وہ اس کے وہ ایک پرسنٹیج کی شکل میں ہوگا. لیٹ سپوز دونوں کہے کہ 6 پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کریں گے, یہ بھی ٹھیک ہے. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کہیں کہ جتنا ہمارا کیپٹل کے اندر انویسٹمنٹ ہے اتنے کیپٹل کے پروپورشن کے حساب سے, مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کی ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے, 40,000 روپے لطیف نے دیا اور 60,000 روپے حسن نے دیا, تو 40-60 کے حساب سے بھی پروفٹ تقسیم کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو انہیں اپنے جتنا لوگوں نے پیسہ لگایا پارٹنر نے, یہ اس طریقے سے ہوگا, لیکن فکس نہیں ہو سکتا. If one or more partners choose to become non-working or silent partner, the ratio of their profit cannot exceed their proportion of investment. اس پہ میں نے آلریڈی بات کی کہ سائلنٹ پارٹنر کا اپنی انویسٹمنٹ کے پروپورشن سے زیادہ پروفٹ کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا. لاس کے لیے ضروری ہے کہ ایچ پارٹنر انویسٹمنٹ, یہ نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پر حسن نے 1 لاکھ روپیہ لگایا اور لطیف نے بھی 1 لاکھ روپیہ لگایا. اب دونوں کی انویسٹمنٹ 50-50 ہے, لیکن پروفٹ ڈسٹریبیوشن انہوں نے آپس میں اگری کیا ہے کہ لطیف 70% لے گا اور حسن 30% لے گا. اب لاس ہو گیا, لیٹ سپوز لاس کی صورت کے اندر اب یہ نہیں کہیں گے کہ لطیف 70% لے رہا تھا تو اب لاس بھی 70% پے کرے گا, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ جتنی اس کی کیا ہے پرنسپل اماؤنٹ ہے اور وہ ہے 1 لاکھ اور 50% ہے, تو لہٰذا 50% دونوں پے کریں گے. دو کے پروفٹ الگ الگ ہو, کوئی ضروری نہیں اس کی. ٹھیک ہے, there is a complete consensus of jurists on the principles. Loss is distributed exactly according to the ratio of investment and the profit is to بات کر چکے ہیں. اور پھر اگر مشارکہ یا شرکت ختم کرنا ہو تو اس کو بھی طریقہ ہے. Every partner has a right to terminate the musharaka at any time by giving a notice of termination to other partner. ہاں, آسان طریقہ ہے کہ جب بھی اگر انہوں نے آپس میں پارٹنرشپ کو ختم کرنا ہو دوسرا اس کو نوٹس کرے گا کہ بھائی میں اس میں سے نکلنا چاہتا ہوں. تو if any partner dies during musharaka agreement, if any partner becomes insane or incapable of effecting commercial transaction, یہ سارے ٹرمینیشن آف مشارکہ کے وہ ہیں ریکوائرمنٹس ہیں کہ جہاں پر اگر کوئی آپس میں مشارکہ کرتا ہے لیکن اگر کوئی کانٹریکٹر ہی جو شریک ہے وہ فوت ہو جاتا ہے یا پھر وہ اللہ نہ کرے پاگل ہو جائے یا وہ کوئی اور اس کے اوپر کوئی ایسا چیز لگ جائے کہ وہ ٹرانزیکشن نہ کر سکتا ہو, ٹھیک ہے, تو ایسی صورت کے اندر دونوں ٹرمینیشن کر سکتے ہیں. اور ٹرمینیشن وداؤٹ کلوزنگ بھی ضروری نہیں کہ اس کے لیے بزنس ختم کیا جائے. If one partner wants termination of business while other partners like to continue with the business, possible by mutual agreement, the partners who want to run the business may purchase the share of the first partner. ٹھیک ہے, دو پارٹنر ہے, لطیف جانا چاہتا ہے تو حسن لطیف کا حصہ خرید لے گا اور بزنس کنٹینیو رکھے گا. ضروری نہیں ہے کہ مشارکہ کی ختم کے ہونے کی صورت میں جو ہے وہ جو بزنس ہے وہ بھی کلوز ہو. Termination of musharaka with one partner does not imply its termination between the other partners. ایک بندے کا نکلنے سے ضروری نہیں ہے کہ کیا ہو کہ دونوں کہ وہ پارٹنرشپ بھی ختم ہو, ایسا نہیں ہے. آگے کہ ڈفرینس بٹوین انٹرسٹ بیسڈ فائنانسنگ اینڈ مشارکہ, یہ تھوڑا ذہن میں رکھیے گا کہ فکس ریٹ آف ریٹرن آن اے لون از پری ڈیٹرمائنڈ. اب ہمارے پاس ٹائم ہی تھوڑا سا رہ گیا ہے, تو یہ کہ دونوں کی صورت میں جہاں پر کنونشنل انٹرسٹ بیسڈ فائنانسنگ ہوتی ہے تو وہ آپ کی فکس لون کے اوپر آپ سے کچھ پیسے لیں گے, اور یہاں پر مشارکہ کے اندر ڈز ناٹ امیجن a fixed rate of return, وہاں پر ایسا نہیں ہوگا. فائنانسر can't suffer loss if business fails.
یہ نہیں ہوگا کہ جو جس نے پیسہ دیا ہے اگر بزنس فیل ہو گیا تو جس نے پیسہ دیا لیٹ سپوز ہم نے لاسٹ ٹائم مثال دی تھی کہ اگر ایچ بی ایل سے پیسہ اٹھایا لون کے اوپر تو اگر آپ کا بزنس چلے یا نہ چلے لیکن آپ ہر منتھ اس کو انٹرسٹ پے کرو گے. لیکن مشارکہ کی صورت کے اندر اگر آپ نے وہ کیا تو وہاں پر جو فائنانسر ہے وہ ساتھ میں سفر کرے گا, جو پارٹنر ہوگا وہ بھی سفر کرے گا لاس کے اندر. اور results in injustice either to creator or debtor. Example, if debtor suffer loss, it's injustice of profit and vice versa. ٹھیک ہے, یعنی اگر جو ابھی میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر اس کے اندر جو جس نے قرضہ دیا ہے تو وہ بھی وہاں پر وہ سفر نہیں کرتا, وہ تو اس کا پیسہ اپنی جگہ پر مینٹین رہتا ہے. یہاں پر ایسا ہے کہ نہیں, دونوں کے اندر اگر لاس ہوگا تو وہ میوچل کنسنسس کے اوپر دونوں بیئر کریں گے, اور اگر کیا نام ہے اگر پرافٹ ہوگا تو وہ بھی اگریڈ پروپورشن کے اوپر ہوگا. تو آگے کنٹمپریری بینکنگ سسٹم کے اندر مشارکہ ہمارے پاس شارٹ میڈیم لانگ ٹرم فائنانسنگ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور پروجیکٹ فائنانسنگ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, خاص کر امپورٹ ایکسپورٹ فائنانسنگ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, ورکنگ کیپٹل فائنانسنگ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. یعنی ورکنگ کیپٹل آپ کے ایسٹس مائنس لائبلٹیز کو بولتے ہیں, جو آپ کا ورکنگ کیپٹل ہے. لینڈنگ بارونگ اور سیکیورٹائزیشن, اسلامک مشارکہ بانڈز, یہ کچھ یوزز بتا رہے ہیں کہ مشارکہ جو ایک موڈ ہے یہ بینکس کہاں پر یوز کرتے ہیں. کسی کو پیسے دینے ہو تو وہ آپ کے پاس یا لینے ہو وہاں پر بھی آپ کر سکتے ہو, پروجیکٹ فائنانسنگ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اور یہ کچھ 4-5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتائی. ہاں, اس کے اندر رسک بھی ہوتا ہے, بزنس رسک اور پراپر بک کیپنگ, کسٹمر مائنڈ سیٹ, ڈس ہانسٹی, جتنی بھی رسک باقی بزنس میں ہوتے ہیں تو مشارکہ میں بھی ہو سکتا ہے. اگر لطیف اور حسن نے کوئی گڑبڑ کرے, ٹھیک ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. یا پھر آپ صحیح طرح آپ نے اس کی ریکارڈنگ نہیں کی, بک نہیں ریکارڈ رکھے, آپ نے اس کے کوئی کھاتا شاتا نہیں رکھا, ٹھیک ہے, اور ڈس ہانسٹی بھی ہو سکتا ہے. اور آپریشنل رسک میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز چلا رہے ہوتے ہو تو وہاں پر بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے. تو یہ سارے رسک مشارکہ کے اندر بھی ہے جو جو رسک باقی بزنسز میں ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس مشارکہ کے اندر بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ باتیں ہم نے مشارکہ کے حوالے سے پڑھی. آگے ڈائمینشنگ مشارکہ یہ ہوتا ہے کہ دو بندے آپس میں اس طرح کسی بزنس کے اندر شریک ہیں کہ جب کہ آہستہ آہستہ ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کا حصہ خریدتا چلا جائے. ٹھیک ہے, اور دو بندے سلمان اور اپنا حسن اور لطیف اگر کسی بزنس کے اندر شریک ہے اور تو دونوں اس طرح شریک ہیں کہ جب آہستہ آہستہ حسن جو ہے وہ لطیف کا شیئر خریدتا چلا جائے گا, سلو اینڈ اسٹڈی. ٹھیک ہے, یہ جو ابھی ڈی ایم کے اوپر یہ اپنا گھر کا اسکیم ہے یہ بھی ڈی ایم کے اوپر ڈائمینشنگ مشارکہ کے اوپر ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے وہ, یعنی مثال کے طور پر آپ نے اپنے گھر کے اندر 20% پیسہ لگایا اور پھر بینک نے گھر آپ بنا دیتے ہو, پھر گھر کا ایک رینٹ وہ کریں, بلکہ یہ ڈی ایم تو میں دوبارہ آپ کو ابھی جلدی اس کو ختم نہیں کر سکتا, تو ڈی ایم کو انشاءاللہ بھی ٹائم 1-2 منٹ رہ گئے تو یہ تو پھر زیادہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا اگر ہم ابھی اس کو اسی طرح ختم کریں. تو ہوپ فلی یہ مشارکہ کو فی الحال آپ لوگوں نے سمجھ لیا اتنا ٹھیک ہے. باقی ڈی ایم کو انشاءاللہ تعالیٰ کل یا کسی وقت ہم انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی میں کوئی کوشچن ہے تو بتا دیجیے گا, ادروائز پھر ہم انشاءاللہ آگے کنٹینیو کرتے ہیں.